ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالیٰ فی سورہ لقمان: یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ لوگوں، بچوں اپنے رب کے غضب سے اور ڈرو اس دن سے جب کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کی طرف سے بدلہ نہ دے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی اپنے باپ کی طرف سے کچھ بدلہ دینے والا ہوگا۔ فی الواقع اللہ کا وعدہ سچا ہے، بس یہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے۔ ناظرین کرام، اللہ کے تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے، یعنی جن کاموں کا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کی بجا آوری میں لگ جایا جائے، اور جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان کے نزدیک بھی نہ پھٹکا جائے۔ اس کے بعد قیامت کی نقشہ کشی کی جا رہی ہے۔ اس روز کسی کو اپنی ذات کے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ دنیا میں قریب ترین تعلق اگر کوئی ہے تو اولاد اور والدین کا ہے، لیکن اس دن نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کوئی کام آئے گا، نہ بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے گا، یعنی وہ ایک دوسرے کی نیکیوں میں نہ اضافہ کر سکیں گے اور نہ ہی گناہوں میں کوئی تخفیف کر پائیں گے۔ نہ باپ بیٹے کو چھڑا سکے گا اور نہ بیٹا باپ کو۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى۔ اس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي۔ اور ہر شخص اس روز ایک ہی فکر میں مبتلا ہوگا، بس وہی اس کے لیے کافی ہوگا۔ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ کہ کسی سفارش کرنے والے کی سفارش اس دن کوئی نفع نہیں پہنچا سکے گی۔ ناظرین کرام، قیامت تو اللہ کا وعدہ ہے جو آ کر رہے گی۔ اللہ عز و جل کی عدالت قائم ہو کر رہے گی۔ ہر ایک کو اپنے اعمال کی جواب دہی کرنا ہوگی۔ ذہن میں رہے کہ یہ دنیا ایک دھوکے کی جگہ ہے، دنیا کی زندگی ایک بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا امتحان ہے۔ اس کی لذات، اس کی کشائش ہر وقت انسان کو کھینچتی رہتی ہے۔ دنیا اپنے اندر بہت جاذبیت رکھتی ہے، بڑی بھلی معلوم ہوتی ہے، ایمان مضبوط نہ ہو تو بہت جلدی اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے۔ انسان کا دنیا میں حد درجے کھو جانا اسے اپنے اصل مقام، اپنی منزل آخرت سے غافل کر دیتا ہے۔ اور پھر انسان جس کام پر مامور ہو کر دنیا میں آیا ہے وہ ہے اعلاء کلمۃ الحق، یعنی شہادت حق، اور مزید آسان لفظوں میں اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کا غلبہ۔ تو یہ دنیا اس بڑے مقصد کو بھلا دیتی ہے۔ اسی لیے اس آیت کے آخر میں اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو متنبہ کر رہے ہیں کہ ہوشیار رہو، یہ دنیا کی زندگی تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ دھوکے باز تم کو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے پائے۔ صاحب تفہیم القرآن فرماتے ہیں کہ الغرور یعنی دھوکے باز سے مراد شیطان بھی ہو سکتا ہے، کوئی انسان یا انسانوں کا کوئی گروہ بھی ہو سکتا ہے، اور انسان کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے۔ تو اللہ کے معاملے میں دھوکہ دینے میں بے شمار قسم کے دھوکے آ جاتے ہیں۔ کسی کو اس کا دھوکے باز یہ یقین دلاتا ہے کہ اللہ سرے سے ہے ہی نہیں، کسی کو یہ سمجھاتا ہے کہ اللہ اس دنیا کو بنا کر الگ جا بیٹھا اور اب یہ دنیا بندوں کے حوالے ہے۔ کسی کو اس غلط فہمی میں ڈالتا ہے کہ اللہ کے کچھ پیارے ایسے ہیں کہ جن کا تقرب حاصل کر لو تو جو کچھ بھی تم چاہو کرتے رہو، بخشش تمہاری یقینی ہے۔
کسی کو اس دھوکے میں مبتلا کرتا ہے کہ اللہ تو غفور الرحیم ہے، تم گناہ کرتے چلے جاؤ، وہ بخشتا چلا جائے گا۔ کسی کو جبر کا عقیدہ سمجھاتا ہے اور اس غلط فہمی میں ڈال دیتا ہے کہ تم تو مجبور ہو، بدی کرتے ہو تو وہ تو اللہ تم سے کراتا ہے، اور اگر نیکی سے دور بھاگتے ہو تو اللہ ہی تمہیں اس کی توفیق نہیں دیتا۔ تو یہ دھوکے اور اس طرح کے نامعلوم کتنے دھوکے ہیں جو انسان اپنے رب کے بارے میں کھا رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ دنیا کی زندگی حقیقت میں 4 دن کی چاندنی ہے، مگر افسوس کہ ہم اس فانی دنیا کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنا بیٹھے، اس کی آنی فانی لذات پر، اس کی آسائشوں پر ریجھے چلے جاتے ہیں۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم دنیا کی زندگی پر ریجھے چلے جاتے ہیں، دنیا کی آسائشوں پر رال ٹپکائے چلے جاتے ہیں، اور ہمارا بس نہیں چلتا کہ دنیا کی آسائشوں کے راتوں رات مالک بن جائیں، گویا ہم نے ہمیشہ ہمیشہ یہی رہنا ہے۔ اس دنیا ناپائیدار کو کبھی نہیں چھوڑنا۔ اس کے برعکس آخرت کی طرف ہمارا دھیان بھول کر ہی جاتا ہے۔ یہ آیت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ اس ناپائیدار اور عارضی دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دو، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جس کی نعمتیں مستقل ہیں، نہ ختم ہونے والی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا کی اصل حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس دارالعمل میں نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی عاقبت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، جس بڑے مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس مقصد کا صحیح فہم، صحیح شعور عطا فرمائے، اور ہمارا انجام نیکوکاروں اور صالحین میں فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلو